حالات میں پاکستان میں یہ ہماری گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں، نواز لیگ، پی ایم ایل نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تعاون سے جو 27ویں ترامیم پیش کی جا رہی ہیں. سر، اس وقت پاکستان نہ صرف انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز آف گورننس، سیکیورٹی اور انسٹیٹیوشنل افیکٹونیس اینڈ فیڈرل کوہیژن کو فیس کر رہا ہے. سر، یہ چیلنجز ہیں ہمارے اس وقت، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت نیشنل انٹرسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہمیں یہ اپرچونٹی دے رہی ہیں کہ ہم ریفریم اور اسٹرینتھن کریں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کو. سر، یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ بیٹر گورننس، اسٹرانگر فیڈریشن اور ری انفورسڈ نیشنل ڈیفنس جو ہے اس کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. جس دن چیئرمین بلاول نے ٹویٹ کے ذریعے ایجنڈا وائرل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی CEC منعقد کر رہی ہے ان پہ غور و غوص کے لیے، تو ایک پبلک اوپینین کے لیے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ تمام الیکٹرانکس چینل پر ایک نیشنل ڈائلاگ کا آغاز ہوا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اپنی CEC میں یہ ایجنڈا لے جا رہی ہے، کم از کم جو اس کی ہیڈنگز تھیں جو چیئرمین نے ٹویٹ کی تھیں، لوگ اس پر اپنی پارٹی کی میٹنگز کریں گے اور ایک رائے دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہے، میں جتنے چینلز پر گئی، میں نے مختلف چینلز پہ جب پروگرام کیے پارٹی کے اپوزیشن پارٹی کے مختلف رہنماؤں کے ساتھ، سب کی ہر نقطے پہ بڑی الگ الگ رائے تھی. اور جب یہ کمیٹی بنی تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر یہ جاتے اور وہاں پر اپنے پوائنٹس دیتے، چاہے وہ ڈسینٹنگ نوٹس کی ہی شکل میں آتے، لیکن وہ تاریخ کا حصہ بنتے اور یہ بات لکھی جاتی کہ بھائی یہ بڑی اچھی تجاویز تھیں لیکن سنے نہیں گئیں، لیکن انہوں نے وہاں جانے کی زحمت ہی نہیں گوارا کی. تو اس کے بعد جتنی بھی ڈیبیٹ ادھر ہوئی اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ 2 پوائنٹ خاص طور پر ایک اور بھی جس پہ بات کی جا رہی ہے. سر، سب سے پہلے تو یہی بات کی گئی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کیوں بنائے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ وقت جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کیسز لے لیتے ہیں اور سپریم کورٹ کو جو ہے وہ کافی اس میں کیس پینڈنگ ہیں، تو عوام الناس کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اسپیڈی جسٹس ملے. یہ بالکل دلیل سامنے آئی. پھر اس کے بعد جو شور مچا تو وہ یہ مچا کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ، اس پر بھی اس دلیل کو غور نہیں کیا گیا کہ چیف جسٹس آف دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اینڈ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ تمام پروونس کے اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے. اور کسی بھی جج کے ٹرانسفر میں جب ایک ہائی کورٹ سے دوسرے میں کیا جائے گا تو دونوں چیف جسٹس جو ہیں ان کی کنسنٹ ہوگی اور اس کے بعد بھی جو ہے اس متعلقہ جو جج ہے اس کو موقع دیا جائے گا. سر، اس سے میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو موجودہ آئین کا آرٹیکل 200 ہے جس کے مطابق پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ وزیر اعظم کی انسٹرکشن پر ججز کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہے، اس پہ بھی سینیورٹی کے مسائل آ رہے تھے. تو اس کے بعد جب یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے تو اس سے صرف میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے؟ اگر آپ اس کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو یہ الگ بات ہے. بالکل اس امینڈمنٹ سے ایگزیکٹو کی جو ہے انٹرفیئرنس جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے. ہاں، انہانس ہوئی ہے انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی آف دا جوڈیشری، لیکن یہ ان کو پسند نہیں آ رہا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک شخص کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ انہیں وہ فیصلے پسند ہیں جو اس شخص کے لیے کیے جائیں، وہ جوڈیشری پسند ہے، وہ اس جوڈیشری کی تلاش میں ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ
ढूंढ रहे हैं वो जजेस जो कि आप जब पहुंचे तो कहें کہ اس کیس میں بھی ضمانت, آنے والے کیسز جو بن رہے ہیں اس میں بھی ضمانت, اور جو ذہن میں ہیں ان پہ بھی ضمانت. تو سر یہ دور اب ختم ہو گیا اور ہمیں اب آگے بڑھنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس چیز کی طرف جا رہے ہیں اس میں سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. آپ نے ایک نو جو ہے وہ اپنے دماغ میں فٹ کر لیا اور اسی پہ بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے 243 پر بھی بات کی گئی. تو 243 پہ جب بات کی گئی تو یہاں تک جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ بھارت میں بھی تو فیلڈ مارشل ہے, کیا ان کو کور دیا گیا ہے؟ تو بھائی بھارت سے تو آپ متاثر ہوں گے, ان کے قوانین سے, ان کے کانسٹیٹیوشن سے آپ متاثر ہوں گے. اس بھارت سے جہاں پہ اقلیتوں کی زندگی حرام ہے, جہاں پہ جو ہے گودی میڈیا ہے اور ہم اس کو مودی میڈیا بھی کہتے ہیں, جو اپنے عوام کو صحیح انفارم بھی نہیں کرتے, جہاں پہ اپنے آفیشلز کی عزت نہیں ہے, جن کو بہت بری طرح سے مسائل درپیش ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس امینڈمنٹ سے جو 243 میں کی گئی ہے, نہ صرف ہمارا ڈیفینس اسٹرانگر ہو رہا ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک انوائرمنٹ اور کلیئر چین آف کمانڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور ایک یونیفائڈ لیڈرشپ ہے اور لیڈرشپ فریم ورک ہے. اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ریڈینس ڈیسیشن میکنگ اور ڈیٹرنس جو ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا. اور جو حالات ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں اس سے ہی ریلیٹ کر دوں کہ ابھی تک جو دہلی میں دھماکے ہوئے ہیں, کوئی سلمان کر رہا ہے, کوئی کیا نام بتا رہا ہے, لیکن کل جو اندھوناک واقعہ ہوا, آج ہمارے پاس پوری رپورٹ ہے کہ کہاں سے وہ شخص تھا, کیسے آیا. اور ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ خوارج اور فتنۃ الہندوستان, اور اس کے ہم ثبوت بھی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ 33 آورز ہوئے, ہمارے نوجوانوں نے شہادت دی, لیکن ہمارے بچوں کو وہاں سے کلیئر جو ہے کیڈٹ کالج سے نکالا. تو یہ چیزیں ہیں, آپ اس کو غور کریں کہ آپ بات کس پیرائے میں کر رہے ہیں. سر اس کے بعد جو ہے جو بہت زیادہ ڈسکس کی گئی بات, امیونٹی, جو کہ سپریم کمانڈر کی امیونٹی پہ بھی بہت بات کی گئی. وہ چیونٹی کی طرح ان کو کاٹ رہی ہے امیونٹی. دیکھیے یہ سپریم کمانڈر کے لیے امیونٹی ہے, اس کا جو ہے تعلق, اگر آپ پھر اس کو پرسن اسپیسیفک کریں گے تو میں پھر یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے وہ شخصی محبت کی اینک لگا کے ہر ایک بات کو تولتے ہیں اور اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر وہ ایک جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ پبلک آفس جوائن کریں گے تو وہ امیونٹی ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں پر مستقل جو ہے وہ ایک جو کہتے ہیں کہ دھند جو ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے, دھول اڑائی جا رہی ہے. اور ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آئی اور آج کی گئی وہ, اور کل بھی کی جاتی رہی لیکن آج کیونکہ بڑی اور بھی کھل کے کی گئی, کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کو دفن کر رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کو دفن کر رہی ہے. مطلب میں صرف اس پہ ایک پہلے بھی بات کہوں گی کہ حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہو, حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہو, گناہ گار پہ پتھر سنبھالنے والے, خود اپنی آنکھ کا شہتیر بھی ذرا دیکھیں, ہماری آنکھ کا کنکر نکالنے والے. سر یہ وہ بات کر رہے ہیں جس لیڈر کی سیاست جو ہے ایک ڈکٹیٹر کی, ریفرینڈم کی, چیف پولنگ ایجنٹ کی حیثیت سے بات کرنا شروع کرے. جو وہ ڈکٹیٹر جس سے ان کی لڑائی اس بات پہ ہو, ڈکٹیٹر نے اپنی کتاب میں لکھا جب تک وہ زندہ رہا انہوں نے اس کو جو ہے چیلنج نہیں کیا, کہ ان کی اور ان کی لڑائی یہ تھی کہ وہ ان کو 36 سے 40 سیٹیں دینا چاہتے تھے, یہ 100 مانگنا چاہتے تھے. تو کہاں سے آپ کے ہاں جمہوریت تھی, کہاں سے آپ کانسٹیٹیوشنل الیکشن لڑنا چاہتے تھے؟ اور یہ روش پھر جاری رہی. 2018 میں بھی آپ کے لیے بالکل فرمایا گیا, آپ کے پیاروں نے فرمایا کہ آپ کو تھرڈ آپشن کے طور پر لائے تھے. سر وہ ہمیں جمہوریت سکھا رہے ہیں جن کے بانی نے خود یہ کہا کہ جب ہمیں کوئی لا پاس کرانا ہوتا تھا تو ہم جو تھے ہمیں فون کرانا پڑتا تھا,
پھر انہوں نے باور کروایا کہ جی جو ہمیں تھرڈ آپشن کے طور پر لے کر آئے ہیں وہ قوم کے باپ ہیں، اور جب ابو نے پٹائی لگائی تو ناراض ہو گئے. تو سر یہ دوہرا معیار جو ہے نا، یہ اس کو ختم کریں. آپ جو ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وقت کیا ہے. اور سر یہ ایک بات جو ہے جو مجھے آخری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی بھی قانون اور آئین کے دائرے میں نہیں ہیں. آپ آج بھی کنوکٹڈ آدمی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو رہا کرو، اس کو سزا ہوئی ہے، اس کو سزا کاٹنے دیں. دیکھیے ہمارا لیڈر وہ ہے جس کو بغیر سزا کے جیل میں رکھا گیا، اور ہر گورنمنٹ نے اپنی حسرت پوری کی کہ کہیں سے کوئی کرپشن نکالیں، لیکن یہاں تو سزا ہو گئی ہے. تو اور دوسری بات میں صرف اب 2 باتیں اور کرنا چاہتی ہوں. بالکل میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں. سر صوبہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ بلدیاتی گورنمنٹس نے اپنی مدت بھی پوری کی، نیا قانون بھی بنا، الیکشن بھی ہوئے. اور سر یہاں تک کہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا کہ جب ایک صوبائی متعصبانہ حرکت کی جا رہی تھی تو سوشل میڈیا پہ یہ تک شیئر ہوا کہ ٹاؤن کو 27 بلین روپیز تک دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے ٹاؤنز کی بہتری کریں. اور آخری بات مجھے یہ کرنی ہے کہ دیکھیے 18ویں ترمیم جو ہے جو سب کو بہت یاد آ رہی ہے کہ اس کو فلی طور پر جو ہے کیا جائے، تو سر اس کے 18 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کا ڈیوالوشن ہونا باقی ہے، اس کو ڈیوالو کیا جائے. اس کے علاوہ سیلز ٹیکس کے علاوہ صوبوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ سروسز اور گڈس پہ بھی خود ٹیکس کلیکٹ کریں. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو ایجوکیشن میں سملر کریکولم کا مسئلہ ہے تو چاروں صوبوں سے ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹری اور منسٹرز کو بلایا جائے، ایک جو ہے موقع دیا جائے. جی جام کریم صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. جی رضا صاحب آپ کو دے رہا ہوں 1 منٹ کے لیے.